رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناشری پڑھنا، یہ بہت خوبصورت لہجوں کے مالکان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، قاری غیاث الدین صاحب اور بابو ثاقب مبارک پوری صاحب، ان لوگوں کا یہ ہنر ہے، اور میں تو سرکار کا صرف ایک مدعا ہوں۔ بہرکیف میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں ایک مرتبہ تو سکتے میں پڑ گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ پروردگار، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے تو میں تو داخل ہو گیا۔ اے پروردگار، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یہ سب تو پڑھ کر کے میں داخل اسلام ہو گیا، لیکن اے رب کریم پھر یہ آیت پاک اس کا مفہوم کیسا کہ اے ایمان والو، ایمان بھی لائے ہو اور اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف تو ایمان والا بھی اللہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات اس لیے پہنچا رہا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ بے علم ہیں، چونکہ آپ علم و ادب کی سرزمین سے بالکل قریب ہیں اور جہاں سے پورا ہندوستان فیض پاتا ہے، یہ علماء اکرام ہے اور سرکار حافظ ملت کی بارگاہ سے فیض یافتہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری مجھ پر بھی ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اچھا، ان کے والد بزرگوار راشد بھائی اور ان کے والد بزرگوار کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور بڑی مشکل سے آپ تمامی حضرات جو ہے محفل پاک میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں دین سے دن بدن دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہاری افضلیت، تمہاری بہتریت، تمہاری اچھائیت اس بنیاد پر ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو میں یہ بات آپ کے درمیان میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت پاک جب پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا، قسم خدا کی وہ وقت کا صدیق بن گیا۔ جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا وہ وقت کا فاروق اعظم بن گیا۔ جو اس پہ عمل کر لیا وہ وقت کا حیدر کرار بن گیا۔ جس نے عمل کر لیا وہ عثمان ذو النورین بن گیا۔ جانتے ہیں اس آیت پاک کے مصداق بننے کے بعد غوث اعظم جیسے لوگ بنے، خواجہ غریب نواز جیسے لوگ بنے، محبوب الہی جیسے لوگ بنے، لیکن بڑی اچھی گفتگو میرے برادر گرامی وقار یاسر امجدی صاحب قبلہ نے فرمائی اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ میرے عزیزوں، آپ ذرا سا دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اسلام کے اندر ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے لباس اسلامی نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن آج ہم مصطفیٰ کی انسیت کا دم بھرنے والے لوگ اپنے چہروں پہ داڑھی نہیں سجا پاتے۔ آج ہم جو ہے اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ ذرا سا غور کریں، ہم ایمان تو لائے
لیکن کیا اسلام میں بھی پوری طریقے سے داخل ہوئے؟ لیکن سنیں، میں اس لیے بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ تاکہ کل بروز محشر اگر اللہ کے سامنے ہمارا آپ کا سامنا ہو تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے مولا میرے درمیان میں ایک مولوی آیا تھا، اس نے بتایا نہیں۔ اور جانتے ہیں نہ بتانے والوں پہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کے عاشقوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا، کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی قوم گزری ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود ہلاک کر دی گئی ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں صحابہ، اے اسلام کے شہدائیوں، ہاں ایسا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے پہلے والی امت میں کچھ لوگ اس بنیاد پر تباہ و برباد کر دیے گئے اس لیے کہ وہ نیکیاں تو کرتے تھے مگر برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں، پلٹ کر کے جواب نہ دیتے، بچے جواب دے دیتے ہیں، بڑے ایک دوسرے کو کہتے ہیں میاں تم اپنا دیکھو، میرے چکر میں کائے پڑے۔ لیکن نہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اگر سلیقے کے ساتھ جو ہے یہ بات کہی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں دل کے اندر اثر کرے گی۔ لیکن ہاں طریقہ الگ ہونا چاہیے، وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کریم کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ آج ہمارا آپ کا معاشرہ کہاں ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ یہ جان لے کہ ہم نے سمجھایا ہے، ہمارا نام بھی ہو جائے۔ لیکن جانتے ہیں اس میں ذلت و رسوائی کا شائبہ آ جاتا ہے۔ اگلا جب دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھنے لگے نا تو وہ اور اس پہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بندہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا اور جیسے ہی مسجد میں آیا سنتیں پڑھ کر کے صف میں بیٹھا ہوا تھا، اور صف میں بیٹھنے کے بعد اتفاق ایسا کہ موبائل کا جو رنگ ٹون تھا اسے جو ہے اس نے وائبریٹ کرنا یا کہتے ہیں کہ سائلنٹ کرنا بھول گیا۔ اتنے میں اتفاق کیا ہوا کہ اس کے رنگ ٹون میں کوئی فلمی گانا یا کوئی فحش چیزیں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے خوف نے ستایا، مسجد آ گیا، بھول گیا، درمیان میں رنگ ٹون بجی، اور جانتے ہیں جب بجی تو لوگ اسے گھور گھور کر کے دیکھنے لگے۔ کچھ جو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ اس کے اوپر بھڑک گئے، شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں آ کر کے تم نے جو ہے اپنی موبائل کو جو ہے سائلنٹ نہیں کیا؟ اس کا دل پر پس مردہ ہو گیا، بہت شرمندہ ہوا، واپس لوٹ گیا۔ جانتے ہیں بستی کے کن نکڑ پہ جا کر کے بیٹھا ہوا تھا، بہت مایوس اور اپنے چہرے کو گرا کر کے۔ ایک شرابی آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، پیسے والا تھا، اس نے کہا میاں یہاں کیوں تم جو ہے چہرے کو گرا کر کے بیٹھے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا ہے، تمہیں بھی دیا ہے، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے اپنی بات کو ظاہر نہیں کیا۔ جانتے تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جو مخاطب تھا اس نے آگے کہا آؤ ہم تمہیں ایسی جگہ لے کے چلتے ہیں جہاں تمہارا ذہن بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح بالکل جو ہے واضح ہو جائے گا اور تمہارے اندر نشاط کی محفلیں سج جائیں گی۔ گاڑی پہ بٹھالا اور بیئر بار کی طرف لے کر کے چلا گیا۔ جب وہاں لے کے گیا تو وہاں رقص کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، رقاصائیں اپنی مستی میں جھوم رہی تھیں، اور جانتے ہیں یہ جو شخص لے کے گیا تھا، یہ لے جانے کے بعد ایک شیشے کا گلاس اسے دیا اور ایک اب خود اپنے ہاتھ میں لیا۔
اور لینے کے بعد دونوں میں شراب اڈیلی گئی، اور اڈیلنے کے بعد دونوں آپس میں ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد وہ شخص تو پہلے سے وہاں آتا جاتا تھا، اسے عادت پڑی ہوئی تھی، اس کا پہلا اتفاق تھا، تو کہتے اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ کر کے گر گیا، اور جیسے ہی گرنا تھا یہ فوراً چونک گیا، اس کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ویٹر آ کے مجھ کو بھی اڑکائے۔ لیکن میرے دوستو جانتے ہیں وہ جو مالک تھا نا، وہ مالک دوڑ کر کے آیا اور آنے کے بعد اپنا رومال نکالا، نکالنے کے بعد اس کے یہاں جہاں گرا ہوا تھا اس کو صاف کیا، اور اس کے بعد کہا سر آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا گلاس ٹوٹ گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس نے ویٹر کو حکم دیا، کہا دوسرا گلاس لے کر کے آؤ۔ جب دوسرا گلاس لایا گیا تو اس نے اس میں جو ہے شراب اڈیلی اور خوب مستی بھر کر کے جو ہے اس شراب کو پی۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس محفل کا وہ دل دادا ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، آپ تصور کریں، دونوں میں دیکھیں جہاں سکون کی جگہ تھی وہاں اسے ہڑکایا گیا، اور جہاں عیاشیاں ہو رہی تھیں، جہاں فحاشیاں ہو رہی تھیں، وہاں اسے اور ڈھارس بتایا جا رہا، حوصلہ دیا جا رہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی چارج نہیں لگے گا، تم بے فکر رہو۔ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا اصلاح کے لیے۔ قرآن نے جو ہمیں بہتر کہا ہے اسی بنیاد پہ کہا ہے۔ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا راستہ بتاتے ہیں، اور برائیوں سے اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اے پروردگار کیوں نہ کرے؟ رب میرا کتنا کریم ہے، اتنا رقیب ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں سچائی کے راستے پر نہیں لے جائے گا، تمہیں ایمانداری کے راستے پر نہیں لے جائے گا، تمہیں بھلائیوں کے راستے پر نہیں لے جائے گا، پھر تمہیں برباد کر دے گا، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تم کہیں کے نہیں بچو گے۔ اس لیے اس کی پیروی نہ کرو، اسلام میں داخل ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ جب انسان یہ چیزیں اپنے دل میں رکھتا ہے تو قسم خدا کی پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام دن بدن ترقی کرتا ہے، لوگ اسلام کے گرویدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ہے، حضور سید سالار مسعود غازی ہیں، حضور وارث پاک ہیں، حضور صابر پاک ہیں، سرکار مینا شاہ لکھنوی ہیں، سرکار مخدوم کچھوچا ہیں، حضور صدر الشریعہ ہیں، سرکار حافظ ملت ہیں۔ ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ذرا سا سوچیں۔ یہ جہاں گئے وہاں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اور آج ہم اور آپ اگر چوراہے پہ کھڑے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ ساری برائیوں کی آماج گاہ آج ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، اسے صاف و شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف آپ کے ذہن کو تھوڑا قریب لانا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خاں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہلاکو خاں یہ وہ شخص ہے کہ بغداد کی سرزمین پر اس نے مسلمانوں کی قتل و غارت گری اس وقت بند کی تھی جب اس کے گھوڑوں کے ٹاپ مسلمانوں کے خون میں تیر گئے تھے۔ لیکن جانتے ہیں ایک بات بتاؤں، اس وقت بھی مسلمانوں کی بد عملی اتنے عروج پر تھی
تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہلاکو خاک کے سپاہیوں کے تلوار سے یہ آواز آتی تھی کہ یہ بھی نام کا مسلمان ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ لیکن جانتے ہیں وہی ہلاکو خان، اس نے بہت تباہی مچائی، اسی کا پوتا غالباً الگو خان ہے۔ اس نے کہا میرے دادا نے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن ہم ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے سلطنت اسلامیہ کو ہی ختم کر دیں گے۔ اور آپ جانیں بہت ساری فوج لے کر کے سلطنت اسلامیہ یعنی کہ مدینہ شریف کو مٹانے کے لیے نکلا تھا۔ قربان جائے، جب مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے، جب اسلام مکمل طور پر مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اب جانتے ہیں پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے چلتے 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 ایک میدان میں رات ہو جاتی ہے تو اس نے آرڈر دیا، کہا کہ سب لوگ رک جائیں، خیمہ ڈال دیں، آرام کریں، کھائیں پکائیں، پھر جب انشاءاللہ صبح ہوگی تو چلا جائے گا۔ رک جاتے ہیں، میدان ہے، میدان میں پوری رات گزر جاتی ہے، سپاہی پورے فوج کی حفاظت کرتے ہیں۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو جانتے کونے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا دیکھو کہاں سے یہ اللہ اکبر کی صدا اس میدان اور اس صحرا میں کہاں سے آ رہی ہے، یہ کہاں سے آواز ایسی آ رہی ہے۔ میرے دادا نے تو ان لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، یہ جہاں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اپنے کارندے کو بھیجا، جا کر کے دیکھا، کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ چند مسلمان ہیں، ان کے درمیان میں ایک خوبصورت چہرے والا، داڑھی والا اور مکمل اسلام کا پابند ایک نورانی صورت والا بزرگ ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جانتے ہیں اس بزرگ کا نام شرف الدین تھا۔ شرف الدین کو بلایا گیا، وہ اللہ کے ولی کامل جیسے ہی آنا ہوا تو آنے کے بعد الگو خان نے کہا یہ بتائے آپ کون؟ اس بندے نے کہا ہم مسلمان۔ آج ہم یقین جانیں، آج ہم اپنے لباس کو بدل دیتے ہیں کام دھام کے لیے، اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اپنے سر پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے ہیں، گلے میں تعویذ نہیں رکھتے ہیں، مطلب کسی نحس سے ہم پتہ نہیں چلے، یعنی ان میں بھی مل جائے، ان میں بھی مل جائے۔ لیکن ایک بات جانیں، اللہ نے اگر آپ کو اسلام کی دولت دی ہے تو یا تو آپ مکمل موم ہو جائیے یا تو مکمل پتھر ہو جائے۔ چونکہ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، گئیو گابھن بیلو گابھن دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی صحیح ہو سکتے، دو ناؤ پہ پیر رکھنے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا نام ہے؟ شرف الدین۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کہا تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے میرے دادا کی؟ کہا شاید تم نے نہیں تاریخ پڑھی ہے حضرت عمر کی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اگر حضرت عمر کی تاریخ تم نے پڑھی ہوتی تو شاید یہ زبان درازی تمہیں کرنے کی جسارت نہیں ہوتی۔ کہا تم کس کو مانتے ہو؟ کہا خدا کو مانتا ہوں۔ ایک جملہ کہا تھا، آپ یقین جانیں وہ جملہ تھا یا تیر تھا، بالکل تیر کی طرح جا کر کے اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس نے لاسٹ میں کہا یہ بتاؤ خدا کون ہے؟ تو جانتے ہیں صبح کا وقت تھا اور وہ ایک کتا پالے ہوا تھا،
اس کتے کو اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کر کے روٹی کھلا رہا تھا۔ حضرت شرف الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ سن، تو ظالم و جابر اگرچہ ہے لیکن سن، خدا وہ ہے جو ایک بے منہ کے جانور کو، ایک رذیل جانور کو تیرے ہاتھ سے توڑ توڑ کر کے روٹی کھلوا رہا ہے۔ یار یہ جملہ تھا، کیا تھا؟ جب یہ میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ اگر خواجہ غریب نواز نے اپنی کرامتوں کے ذریعے 90 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کیا تو واقعی ان کے جملوں میں بڑا اثر رہا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہ جملہ ادا کرنا تھا، اس کے جسم میں کپکپی طاری ہوئی، کھڑا ہو گیا اور کہا اے اللہ کے بندے، اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے بھی داخل اسلام کر لے، اور پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ صداقت، یہ سچائیت، سرکار غوث اعظم کی صداقت کو بھی میرے بھائی نے بیان کیا۔ آپ نے یہی کہا تھا 40 اشرفیاں ہیں، اللہ نے اس صداقت کی بنیاد پر سب کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آج ہمارے اندر دو چیزوں کی بہت کمی ہے، اور دین سے دوری کی وجہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک صدق مقال نہیں ہے، دوسرے سے جو ہے کہتے ہیں کہ رزق حلال نہیں ہے۔ ہم مئو ہوتے ہیں، کسی نے فون کیا بھیا کہاں ہو؟ ہاں بس محمد آباد پہنچنے والا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو سچ سچ بتاؤ کہ ہم فلاں جگہ ہیں۔ اور اس کے حلال کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بس صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ سنیں، آج ہم ذبیحے پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں جو گوشت ہمارے وہاں استعمال ہوتے ہیں، ان کے ذبیحے پہ جب آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں علماء کے معیار کے مطابق اگر آپ پرکھوائیں تو قسم میں کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اکثر ذبیحہ ناجائز ہوگا، کیونکہ طریقہ غلط ہے نا، اور ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کبھی آپ اس پہ غور کریں، بہت ساری فرائی، بہت سارے جو ہے تراشے ہوئے گوشت وغیرہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جب ہم ان کو نکالتے ہیں نا تو اس کے اندر خون کے قطرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کوشش یہ کریں کہ کسی عالم دین، کسی امام، یا خود جو ہے آپ کو جو ہے اپنے اوپر کانفیڈنس ہو، آپ جو ہے وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد سر پہ ٹوپی رکھیں، اور جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد جب جسم سے سارے خون کے قطرات نکل جائے پھر اس کو بنانا شروع کریں۔ پھر اپنے بچوں کو آپ اگر رزق حلال کھلاتے ہیں، ہم محنت اور گاڑی کمائی کے پیسوں سے حرام کبھی کبھی کھلاتے ہیں، لیکن سنیں جب سچائیت تھی تو اسلام بڑھ رہا تھا۔ آج ہمارے دل بھی مردہ ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ہماری رسوائی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ ایک آخری بات بتاؤں، جب اسلام سچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اسلام بڑھتا ہے۔ ایک تاریخ آپ کو میں بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ،